کہ انسان دعا کرنے سے پہلے کسی مجبور کی مدد کرے. دیکھو یہ حیرت انگیز سبب. اور آپ اس کو زندگی میں آزما کر دیکھو. آپ یقین کے ساتھ اس کو آزما کر دیکھو. آپ اپنی کوئی مراد اللہ سے مانگ رہے ہیں, اپنا کوئی مسئلہ رب العالمین کے آگے رکھ رہے ہیں, آپ کی کوئی دعا ہے جس کے شرف قبولیت کی جستجو میں آپ لگے ہوئے ہیں, آپ پہلے کسی مجبور کی مدد کرو اور مجبور کی مدد کر کے مانگو, اور دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. سورۃ القصص پڑھو آپ. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے نکلے. کیسے نکلے؟ جان کا خطرہ تھا. فرعون تلاش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کسی طرح سے جان بچا کر مصر سے نکلے. مصر سے نکل کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. مدین نیا شہر, نئی بستی, نئی جگہ. موسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی مدین کا کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پناہ گاہ کی ضرورت ہے, کھلانے والے کی ضرورت ہے, پلانے والے کی ضرورت ہے. آج کی طرح سے اس زمانے میں ہوٹلوں کا کلچر تو نہیں تھا کہ کسی ہوٹل میں گئے کھا لیے. گھر میں گھر والا اگر نہیں کھلائے گا تو انسان بھوکا رہے گا, مسافر بھوکا رہے گا. مدین پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام پریشان رہے, ٹھکانے کی تلاش ہے. کوئی مدین والوں میں سے انہیں پہچاننے والا نہیں, اور یہ کسی کو نہیں پہچان دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے ہر مسئلے کا حل دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام جانے کے ساتھ فوراً دعا نہیں کرے, جانے کے ساتھ فوراً دعا نہیں کرے, ڈائریکٹ دعا نہیں کی موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے کہ مدین کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کا حل کہاں سے نکالے گا. اچانک دیکھا مدین کا جو پنگھٹ ہے, جہاں بستی کے سارے لوگ, مدین کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے اپنے جانور لے کے آتے ہیں, وہاں دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں باقاعدہ شرم و حیا والی اور لگ رہا ہے کہ بڑی نیک ہیں. یہ دو لڑکیاں جو ہے اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں, جبکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بعد میں آنے والے سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا رہے ہیں. یہ بچیاں جو پہلے آئی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو کنارے جو ہے روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کی مجبوری کو جانا, ان دو لڑکیوں کی مجبوری کو پہچانا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, کہا قال ما خطبکما, ان دونوں بچیوں سے پوچھا کیا بات ہے, بہت پہلے آئی ہوئی ہو, تمہارے بعد آنے والے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے جا رہے ہیں, اور تم جو ایسے ہی کھڑی ہوئی ہو جانوروں کو سیراب کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء, قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. دونوں لڑکیاں کہنے لگیں کہ اے اجنبی, یہ آج کی بات نہیں, ہر دن کا معمول ہے, ہم پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لاتی ہیں, مگر جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے کے نہیں چلے جاتے تب تک ہم اپنے بکریوں کو سیراب نہیں کر سکتی. کیوں؟ حیادار خواتین تھیں, شرم و حیا والی خواتین تھیں, وہ مردوں کے ساتھ مردوں کے دھکے نہیں کھا سکتی تھی, اس لیے مرد اپنے پہلے سیراب کر کے چلے جائیں, بعد میں آخری میں جا کے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو مجبور لڑکیاں جو کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور لیے, کہا کہ ہٹو تم, جانور لے کے آگے بڑھے اور ان کو سیراب کر دیا. سیراب کر کے ان بچیوں کے حوالے کر دیا, کہا جاؤ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دو مجبور عورتوں کی پہلے مدد کی, اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ, دو مجبور لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد ایک درخت کا سایہ تھا, اس سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. کوئی گھر نہیں تو درخت کا سایہ ہی گھر ہے. سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا, اجنبی مقام پہ اجنبی ہوں, کوئی شناسا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, جو بھی خیر بھلائی تو میری جانب نازل کرے, میری طرف بھیجے, میں اس کا محتاج ہوں. اللہ اکبر, غور کرنے کی بات ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا مدین پہنچنے کے فوراً بعد بھی تو ہو سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مجبور کی مدد کی اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں, اور چنانچہ دعا قبول ہوئی. کہاں سے قبول ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کہاں سے نکلا؟ جس مجبور کی مدد کی تھی وہیں سے راستہ نکلا. یہ دونوں لڑکیاں خلاف معمول جب جلدی گھر پہنچ گئیں, باپ نے پوچھا, بوڑھے باپ تھے, کہا کہ جو ہے آج خلاف معمول جلدی کیسے آ گئی ہو بیٹی؟ تو دونوں نے کہا کہ ابا جان, کوئی اجنبی تھا, اس نے ہماری مجبوری دیکھی اور آگے بڑھا, اس نے ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا. باپ نے کہا اجنبی؟ کہا کہ اجنبی ہے
اور اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر اس کی مہمان نوازی کرنا ہم پر ضروری ہو گیا. کہا جاؤ اس اجنبی کو تلاش کر کے لاؤ. باپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے, بہت ضعیف تھے, خود نہیں جا سکتے تھے. اپنی 2 بچیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا. قرآن کہتا ہے فجاءت احداهما تمشي على استحياء, ایک لڑکی بڑی شرماتی ہوئی, شرم و حیا کی پے کر ایک اجنبی سے بات کرنا ہے, شرماتی ہوئی چلی آئی. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا, کہا کہ اے اجنبی چلے آؤ, ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہمارے باپ آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں. گھر کیا گئے, مستقل ٹھکانہ ملا اور اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی مل گئی. تو حضرات گرامی, اس واقعے سے جہاں بہت سارے سبق معلوم ہوتے ہیں, ایک عظیم سبب یہ ہے کہ انسان کسی مجبور کی مدد کرے پھر دعا کرے. من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.